شفاعت عظمیٰ جو ہے اس کے بارے میں یہی معروف ہے کہ جو لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہوں گے اور ریکویسٹ کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، میرے خیال تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، ان سے ریکویسٹ کریں گے، لیکن ہر نبی کچھ عذر پیش کرے گا، اور پھر فائنلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے کہ شروع کروائیں حساب کتاب. یہ وہی ہے، ایم آئی رائٹ؟ جی وہی ہے. ٹھیک ہے. اس کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے، یعنی سب سے بڑی جو سفارش ہے یہ شفاعت عظمیٰ ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اچھا اس سے پہلے ایک اور چیز بھی ہے جی، وہ اس کو آپ تیسرے نمبر پہ رکھ لیں، اس کو چوتھے پہ بے شک ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یا اس کو تیسرے پہ بھی رکھا جا سکتا ہے، وہ اسی کے تسلسل میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ اسی موقع پر صحیح حوض کوثر بھی اللہ کی طرف سے ظاہر کر دیا جائے گا. اچھا 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 اچھا. تو آپ جب سفارش کریں گے بڑی کہ سوال جو آپ شروع کر دیے جائیں، تو پھر اس کے بعد لوگوں کو پانی پلانے کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. اس سے تو پہلے لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہوگی نا، بن کیا رہا ہے، اسی پہ بھی ہوں گے. تو اس کے بعد پھر یہ حوض کوثر بھی سامنے آ جائے گا، اور اس میں پھر وہ جس بندے کے دل میں ایمان بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور خاص طور پر جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ بدعت سے بچنے والا ہو، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کوئی نئی چیز نہ ڈالی ہو. صحیح صحیح. اور جو لوگ ایسے مسلمان ہوں گے ان کو وہاں سے دھتکار دیا جائے گا، اور جو اس دن حوض کوثر سے دھتکار دیا گیا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا آگے سروائیو کرنا. شیخ سب ڈھونڈ رہے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی اپنی لوکیشن بتائی کہ مجھے یہاں ڈھونڈنا یا میں یہاں پہ کھڑا ہوں گا؟ ایسا نہیں ہے. اچھا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کو ممکن ہے کہ لوکیشن کا معلوم ہو جائے کہ جو انبیاء جہاں پر ہیں وہ موجود ہوں. پہلے تو لوگوں پر گھبراہٹ اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگ اس طرف ان کا ذہن نہیں جائے گا، وہ صرف اس پہ ہوں گے کہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک وقت کے بعد وہ تلاش کریں گے. صحیح. اور تلاش کرنے میں جو ان کی تب سمجھ میں آئے گا وہ کہیں گے کہ جانا چاہیے پہلے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس. یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کو سب سے پہلے آدم علیہ السلام ملیں. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز کا امکان زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ ہر نبی کے پاس نہیں جائیں گے، انہی انبیاء کے پاس جائیں گے، اور ایک بات سوچ کر جائیں گے کہ آدم علیہ السلام کے پاس پہلے کیوں جانا ہے؟ اس لیے کہ وہ ابو البشر ہیں. نوح علیہ السلام کے بعد دوبارہ کیوں آئیں گے؟ کہ وہ پہلے رسول ہے زمین پر. ٹھیک ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیوں آئیں گے؟ کلیم اللہ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کیوں آئیں گے؟ روح اللہ ہیں. صحیح. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئیں گے. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. تو چلیں شفاعت عظمیٰ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدہ ریز ہوں گے اللہ کے آگے، اور کافی عرصہ ہے وہ سجدے میں گرے رہیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ریکویسٹ مانتے ہوئے حساب کتاب شروع ہو جائے گا. اس کے بعد حساب شروع ہو جائے گا اس کے بعد. اور یہ جو حساب شروع ہوگا نا اس کے بعد اس کے کچھ مراحل ہیں. ٹھیک. وہ 4 مراحل میں ہیں. صحیح. اور یہ اگلے 4 ایونٹس ہیں قیامت کے. ٹھیک. سب سے پہلا ہے کہ لوگوں کے سامنے ایک جھلک دکھائی جائے گی ان کے اعمال کی. اس کو کہتے ہیں عرض. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرض. ٹھیک. ایک پریزنٹیشن ہوگی. اوکے. لوگ معمولی سا ایک جھلک دیکھیں گے اپنے اعمال کی. ٹھیک ہے. اور اس میں مومن جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے. وہ جھلک کی مطلب کیا رائٹ ہینڈ میں نہیں، ابھی آئے گا. اچھا، یہ رائٹ ہینڈ والا یہ سب سے آخر میں ہوگا. وہ جھلک کیسے؟ وہ جھلک ایسے ہوگی کہ ان کو ان کے نامہ اعمال میں ان کے اعمال دکھا دیا جائے گا، سامنے پیش کیا جائے گا. ایک طرح کا انیشل ریزلٹ ہے یہ. انیشل ریزلٹ. ٹھیک ہے. وہ دکھا دیا جائے گا. صحیح ہو گیا. اس میں کچھ کمیاں کوتاہیاں بھی ہوں گی مومنوں کے، اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے. یہ عرض ہے. صحیح. اچھا، حدیث میں ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، من نوقش فی الحساب فقد عذب. صحیح بخاری میں یہ کہ جس بندے کو حساب میں جس سے ڈیفنس ایک اس سے یہ پوچھ لیا گیا نا کہ ریکننگ ہو گئی. نوقشہ کا مطلب ہے ریکننگ، جس کو محاسبہ کہتے ہیں. بالکل. یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، یہ کیا تو کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. صحیح ہے. جس سے یہ پوچھ لیا گیا وہ اس کی سزا پکی ہے. وہ گیا اس لیے کہ وہ وہاں پہ تو کوئی یہ جواب نہیں دے سکے گا. صحیح. اور اللہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر وہ رحم کر دے. تو یہ پہلا ہوگا کہ لوگوں کے سامنے ان کے اعمال کو پیش کیا جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوگا کہ پھر ان سے ریکننگ شروع ہوگی. تفصیلی حساب میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو نہیں ڈالیں گے.
اچھا جی، مومن اس سے نجات پا جائیں گے جو حقیقی مومن ہے، فرائض کو پورا کرنے والے، محرمات سے بچنے والے. پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ان سے جو وہ جو 5 سوالات ہیں کہ علم کا تو نے کیا کیا، مال دیا تھا اس کا کیا، جی 5 سوالات وہ بھی یہی اسی موقع پر ہوں گے. وہ مومنین سے بھی ہوں گے؟ جی وہ سب سے ہوں گے. وہ سب سے ہوں گے جی. ٹھیک ہے. تفصیلی حساب آ گیا پھر اس کے بعد. جی تفصیلی حساب کے بعد چوتھا اس کے میں تیسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو اب ان کا نامہ اعمال کھول کے پڑھایا جائے گا، ایک ایک چیز. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور یہ اس لیے ہوگا کہ کچھ لوگ اس سے پہلے جب ان سے ریکننگ ہو رہی ہوگی نا تو وہ جھوٹ بول دیں گے. اللہ پوچھیں گے یہ کیا، وہ کہیں گے نہیں کیا. صحیح. اور پھر کتاب جب اللہ تعالیٰ کھول کے دکھائیں گے، صحیح. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں کیا، آیت نمبر 14 میں. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. کیا تم خود اپنے آپ پر اپنے محاسب کافی ہو، یہ اپنی کتاب پڑھ لو. اور سورہ کہف میں بھی آتا ہے ایک ایسی کتاب ہے جس نے کچھ بھی نہ چھوڑا. جی کچھ بھی نہ چھوڑا. نہ کچھ چھوڑا. ما لیات الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. تو وہ سب پھر آ جائے گا. یہ ہوگا اصل میں حجت پوری کرنے کے لیے. حجت پوری کرنے. ٹھیک ہے. ورنہ وہ حساب کتاب پہلے ہو چکا ہوگا. کچھ لوگ ابھی بھی، جھوٹ ایسی بدترین چیز ہے، اگر بندہ اسے جان نہ چھڑائے تو وہاں پہ بھی جان نہیں چھوٹے گی، بندہ اور زیادہ پھنسے گا. صحیح. تو پھر اس کے بعد چوتھا مرحلہ جو حساب کا ہے وہ ہے نامہ اعمال کی تقسیم. اچھا. اب سب کو فائنلی نامہ اعمال دیا جائے گا. مومنوں کو ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہ ہمیں ان میں کر دیں. اور باقی جو ہوں گے ان کو ان کی پیٹھ کے پیچھے سے ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. تو اس طرح سے یہ ہوگا. یہ جو آتا ہے شیخ کہ میزان سجے گا اور اس میں باقاعدہ لوگ دیکھیں گے وہ تولتے ہوئے، وہ کب جو یہ انہی میں ہی ہے. اچھا انہی میں ہی وہ سیٹنگ انہی میں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو کتاب کی قرات ہو جائے گی نا، کتاب کی قرات کے بعد میزان ہے. جب وہ نامہ اعمال دے دیے جائیں گے نا، ٹھیک ہے، نامہ اعمال دینے کے بعد پھر میزان لگے گا. تو وہ میزان اصل میں اس لیے ہوگا کہ لوگوں کو ان کی نیکیوں کا، جنہوں نے نیکیاں کی ہیں وہ ان کا وزن دیکھ لیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ اپنی گناہوں کا وہ دیکھ لیں. اور جیسے وہ حدیث آتی نا کہ مفلس کون ہے، جی جی، تو وہ شخص بھی اپنے سامنے وہ کم ہوتے دیکھے گا، وہ اعمال اللہ جی سارے ختم ہوتے دیکھے گا، اپنی نیکیاں دوسروں کے پاس تقسیم ہوتے دیکھے گا، اور دوسروں کے گناہ اس کے پاس آئیں گے، اور پھر آخر میں فیصلہ اس کا، یعنی اس کا نامہ اعمال اس کو بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا. صحیح. یہ آیت ہے سورہ نور کی آیت نمبر 24-25. وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. اسی دن اللہ وہ بدلہ انہیں پورا کر دے گا جس کے مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والے. یہ بھی انہی 4 سیٹنگز میں ان کے ہاتھ کا بولنا، بالکل انہی میں سے منہ کا بولنا. جتنے سوالات آتے ہیں نا، سب سے پہلا سوال ہوگا وہ حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال ہوگا، ٹھیک ہے، قتل کے متعلق. صحیح ہے. اور حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال ہوگا نماز کے متعلق. صحیح صحیح. اور نعمتوں میں، اللہ کی نعمتوں میں پہلا سوال ہوگا ٹھنڈے پانی سے متعلق. اچھا. ٹھنڈے پانی سے مراد ہمارا یہ برف والا نہیں، بلکہ وہ جو خوشگوار ایک پانی ہوتا ہے، گرم نہ ہو، اس کے متعلق یہ سوال ہوگا. اور پھر وہ 4 جو سوالات ہیں، 5 سوالات جس کے بارے میں آتا ہے کہ آدمی اپنے قدم بھی نہیں ہلا سکے گا، وہ بھی انہی میں ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو 3-4 چیزیں ہیں اکٹھی، انہی میں یہ سب کچھ پوچھنے وغیرہ کا سلسلہ، جب تک نامہ اعمال مل نہیں جاتا، نامہ اعمال ملنے تک وہ سارا میزان وغیرہ سب کچھ اس میں ہو جائے گا. میزان کے حوالے سے میں آڈینس کو بتاتا چلوں کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 47 ہے، اور اس میں اللہ کہتے ہیں قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا.